کریں گا. اور اس کے بعد جب آپ سے کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے غفلت سے، مشکل سے، بے ہوشی سے، انجانے میں، علم نہ ہونے کی وجہ سے، نیند کی وجہ سے، اس کی اٹھ کے آپ قضا کریں. وہ قضا کا طریقہ کیا وہ بھی بتا دوں. جب کوئی نماز آپ کی چھوٹتی ہے اور جو ہی آپ کو ہوش آئے یا نیند کھلے اور پتہ چلے تبھی اس کو پڑھنا ہے. مثال، آپ فجر میں الارم لگا کے سوئے، نیند کھلی تو کیا ہو گیا؟ سورج نکل گیا تھا، 7 بج گئے تھے. تو ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں بہت سارے، آپ جان دو اب ظہر میں وضو کریں گے، ڈبل وضو کر کے کیا فائدہ. تو پھر ظہر سے پہلے جاتے ہیں مسجد میں، وضو کر کے 2 رکعت پہلے پڑھتے فجر کی اور ظہر کی. یاد رکھیے جو نماز جب چھوٹ جاتی ہے، جب آپ نے حدیث میں فرمایا جب کوئی انسان کو نیند لگ جائے، آنکھ لگ جائے، جب وہ اٹھے تب اس کے لیے فجر کا وقت ہے. لیکن یہ سستی کاہلی والے اور روز چھوڑنے والوں کے لیے نہیں حدیث. یہ غفلت سے ہو گیا، میں نے الارم لگایا، میں نے سب کچھ کیا، میں نے گھر والوں سے کہا، سب ہونے کے باوجود بھی انسان ہے، ہوگی غفلت، مہینے میں 1-2 بار ہو سکتی ہے غفلت ہو جائے مجھ سے. تو آپ نے فرمایا جب نیند سے جاگے جب اس کے لیے وقت ہے. چونکہ وہ غفلت میں تھا، اس پہ نیند کا غلبہ ہو گیا تھا، اس نے سب کچھ کوشش کی اٹھنے کی پھر بھی نہیں اٹھ سکا، اس کے لیے تب ہے. عصر کے لیے آپ لیٹے اور نیند اتنی لگ گئی کہ اب بالکل ایسا ہو گیا کہ عصر کا وقت ختم ہونے پر ہے، بہت لیٹ ہو گئے، اٹھتے ہی آپ کو عصر پڑھنا، اب یہ نہیں جانتا مغرب کا. چونکہ جب اٹھے تب اس کے لیے وقت ہے، حدیث میں الفاظ ہے، تبھی اس کو فوراً ادا کر دینی ہے. خام و خواہ کے 2 نمازوں کو ملا کر پڑھنا گناہ کبیرہ ہے. فرض اپنی جگہ اپنے وقت پر نماز فرض ہے، کبھی بھی نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا قضا اگر ہو جائے، جیسے ہی یاد ہے ارے ظہر کا وقت تھا، فوراً کرنا ہے، اثر تک انتظار نہیں، ڈبل وضو کرنا، ڈبل فلاں کرنا، وہ کرنا، ٹھیک ہے، فوراً آپ اس کو کر لیں. کچھ لوگوں کو تو اتنی لازمی ہوتی ہے کہ مسجد میں جاتے وضو کر کے، اگر جماعت ختم ہو گئی تو اب جان دو قضا ہو گئی، اب آپ مغرب میں پڑھ لیں گے، سب چلے جاتے ہیں. ارے بھائی آپ واپس جا رہے ہیں، ہو گئے نا جماعت، کیا فائدہ مغرب سے پہلے؟ تبھی آپ کو پڑھنا. اور جو شخص مسجد میں داخل ہو اس لیے کہ نماز پڑھو، جماعت ہو بھی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ نماز وہیں پڑھے، اس لیے اس کو پوری جماعت کا ثواب ملے گا چونکہ اس کی نیت تھی، ٹھیک ہے. تو بہرحال قضا نماز کو تبھی پڑھنا ہے، اور جو نماز جان بوجھ کے چھوڑی جاتی ہے وہ فوت ہو جاتی ہے. تو کیا اس کے بدلے وہ قضا پڑھے زندگی کی؟ تو دیکھیے قضا نمازوں کے معاملے میں کچھ مسائل ہم کو سمجھنا پڑیں گے. پہلا، نماز چھوٹ جاتی ہے اس کی قضا ہوتی ہے، جو چھوڑ دی جاتی ہے اس کی قضا نہیں ہوتی. یہ مسئلہ پہلے سمجھ. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ میں سو رہا تھا اور عصر کا ٹائم نکل گیا تو یہ نماز چھوٹ گئی تو اس کی قضا ہو جائے گی. میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا اور وقت پتہ ہی نہیں چلا تو یہ نماز چھوٹ گئی، اس کی قضا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. میں یہاں بیٹھا ہوں، اذان ہو رہی ہے، اس کے بعد بڑا جان دو دیکھیں گے اب مغرب آ گئی تو کیا اس عصر کی قضا ہے؟ نہیں، یہ نماز ختم ہو گئی، آپ نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا، اس کو بولتے ہیں نماز فوت ہو جانا، ختم ہو جانا. تو جو چھوٹ جاتی ہے اس کی قضا ہے، جو چھوڑ دی جاتی ہے اس کی قضا نہیں ہوتی. تو اگر زندگی میں 30 سال میں مجھے سمجھ آئی دین اور اسلام کی، اب میں پڑھ رہا ہوں اور 30 سال تک پتا تھا اسلام نماز فرض ہے، 5 وقت فرض ہے، اذانیں سنی، سب کچھ کیا، پھر بھی نہیں پڑھا، تو ان نمازوں کی قضا نہیں ہوتی ہے. اس کے لیے صرف توبہ ہے، سخت توبہ ہے، شدید توبہ ہے، لیکن اس کی قضا نہیں ہے. تو جو چھوڑ دی گئی اس کی قضا نہیں، جو چھوٹ گئی اس کی. رول سمجھ میں آ گیا؟ تو اگر آپ کی چھوٹ گئی ہے تو آپ یاد کر لیجئے میں کل چھوڑ دیا، پرسوں چھوڑ دیا، ترسوں چھوڑ دیا، لیکن سالوں کی ہے تو توبہ ہے، کیونکہ معلوم تھا مسلمان ہے پھر بھی نہیں پڑھے تو توبہ ہے. جو چھوٹ گئی سمجھو حال میں چھوٹی، جب آپ نمازی بن گئے تھے ماشاءاللہ تو پھر اس کی قضا. کسی نے ایک سوال کیا، السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں، اپنی زکات و صدقات کے ذریعے ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ. اعراض کرنا، اللہ کے ذکر سے دوری اختیار کرنا، اللہ کے ذکر کو نہیں کرنا، یہ سب سے بڑی وجہ دلوں کی سختی کی. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، کیا فرماتے، جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا تم اللہ کے ذکر کے علاوہ دوسرے کلام کی کثرت نہ کیا کرو. تم اللہ کے ذکر کے علاوہ دوسرے کلام کی کثرت سے نہ بولا کرو. کیوں؟ سنو، آپ نے فرمایا کثرت نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ کے ذکر کے علاوہ دوسرا کلام بکثرت کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں. اللہ کے علاوہ دوسرا ذکر بکثرت کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں، مطلب اللہ کے ذکر کی کثرت سے دل نرم ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے ذکر کی کثرت کم کرنے سے یا دنیا کے ذکر زیادہ کرنے دل سخت ہو جاتے ہیں. اب اپنے دن کا معمول ہم دیکھیں، دن چریا بولتے ہیں اس کو، دن بھر میں کیا کر رہے ہیں، دن بھر کا معمول دیکھ کے اللہ کا ذکر کتنے کثرت سے کر رہے ہیں اور دنیا کا ذکر کتنے کثرت سے کرتے ہیں. ہم اگر اس کو موازنہ کریں تو اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں بھی جہر والی نماز آ جائے، امام خود پڑھ رہا ہو تو ذکر وہاں تو اور بھی کم ہو جاتا ہے. چلو جب سری خاموش نماز ظہر کی ہے اور عصر کی ہے خود پڑھتے ہیں، مغرب کے اندر ہوتا ہے نا 1 رکعت خود پڑھتے ہیں، عشاء میں 2 رکعت خود پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن نماز ہے تو ہم دیکھیں تو امام صاحب پڑھ لیتے ہیں وہاں تو وہ بھی مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ کتنا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں ہم، قرآن کی تلاوت کی شکل میں، دعاؤں کی شکل میں کتنا کر رہے ہیں اس کے علاوہ. اچھا، اس کے علاوہ دوسرے اذکار کتنے زیادہ ہیں،
یہ کام ہوا کیا، فلاں چیز ہوئی کیا، یہ گیا کیا، وہاں ہوا کیا، بچی کا کیا ہوا، بچے کا کیا ہوا، بزنس کا کیا ہوا، پڑوسی کا کیا ہوا، اس کا. تو جب ہمارے دلوں میں ہم ذکر جو ہے اللہ کی کثرت ذکر چھوڑ کر، مطلب اللہ کے ذکر کی کثرت چھوڑ کر دنیا کے ذکر کی کثرت اپنا لیتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہمارے دل اس سے سخت ہو جاتے ہیں، ہارڈ ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے، ہارڈننگ آف دا ہارٹ جس کو کہیں گے کہ دل ہارڈ سخت ہو جاتا ہے، یاد رکھیے. اور ایسے سخت ہو جاتے ہیں کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں اپنے دلوں کو نرم کریں تو اللہ کے ذکر کو کثرت سے ہم کریں. سمجھ رہا، کثرت سے ذکر کریں. ٹھیک ہے، تو سخت ہونے کی پہلی وجہ یاد رکھی وہ ہے اللہ کے ذکر کی کمی، یاد رکھی، اور دنیا کے ذکر کی زیادتی. آئیے اسی طرح جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا رہتا ہے ایسی ہے جیسے کہ ایک زندہ انسان کی، اور اس انسان کی مثال جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال ایک میت کی ہے، مردہ انسان کی. اللہ کے ذکر کرنے والے انسان کی مثال ایک زندہ کی ہے، اور اللہ کا ذکر نہیں کرنے والے کی مثال ایک مردہ کی. اور ظاہر سی بات ہے جب جسم مردہ ہے تو دل بھی اس کا مردہ ہو جائے گا. مرتا آدمی وہی ہے جس کا دل وغیرہ ساری چیزیں اعضاء کام کرنا بند کر دے. تو ایک زندہ کی مثال ہے اس شخص کی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور ایک مردہ کی مثال ہے اس شخص کی جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا. یاد رکھیے، تو اللہ کا ذکر یاد رکھیے یہ وہ پہلا کام ہے جس کو ہم کثرت سے کریں، چونکہ اسی کے چھوڑنے کی وجہ سے دل سب سے زیادہ ہمارے سخت ہوتے ہیں. اللہ ہم پہ رحم کرے. آج سب سے زیادہ کمی اللہ کے ذکر کی ہے. ہم چھوٹے چھوٹے اذکار بھی کرنا اپنے اوپر محال سمجھتے ہیں. انشاءاللہ، ماشاءاللہ، تبارک اللہ، سلام کرنا، بسم اللہ کا پڑھنا، ٹھیک ہے، دعائیں چھوٹی چھوٹی، بیت الخلاء میں جانے کی، آنے کی، مسجد میں داخل ہونے کی، نکلنے کی، لوگوں سے ملنے کی، مسافہ کرنا، گھر سے نکلنے کی، گھر میں داخل ہونے کی، یہ تمام چیزیں ہمارے پاس کم نظر آتی ہے. اللہ کا ذکر کم ہوتا ہے، تلاوت قرآن کم ہوتی ہے. یاد رکھیے اسی طرح دیگر اعمال میں بھی ہم دیکھتے ہیں ہم کوتاہ سے کوتاہ کم سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو لہٰذا اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں آگے بڑھانا ہے، چونکہ اگر ایسا نہیں کیا ہم نے تو ہمارے دل سخت ہو جائیں گے. آئیے دوسری وجہ جس سے دل سخت ہوتے ہیں، یاد رکھیے وہ وجہ یاد رکھیے جس سے دل سنگ دل ہو جاتے ہیں، وہ وجہ یاد رکھیے موت کی یاد سے غفلت. موت کی یاد سے غفلت، چونکہ ظاہر سی بات انسان مر جائے گا تو مر گیا، لیکن اس سے پہلے زندہ ہے تو موت کو یاد کرے. چونکہ موت کی یاد سے غفلت انسانی دلوں کو سخت کر دیتی ہے. یاد رکھیے موت کی یاد سے غفلت، جب انسان موت کو یاد کرتا ہے نا اس کا دل نرم ہوتا ہے. کسی نے کسی کی زمین ہڑپ لی، اس کو موت یاد آ گئی، فوراً آپ دیکھیں گے دل نرم پڑ جاتا. کسی نے کسی پہ ظلم کیا، دوسرے نے کہا رہے تم بھی مرو گے، دل نرم ہو جاتا. چونکہ مروں گے مطلب اب اس کو آخرت یاد آتی تو اس کا دل نرم ہو جاتا. کسی نے کسی کو ستایا، حق مارا، ظلم کیا، گالی دی، کچھ بھی کیا، آپ اس کو آخرت یاد دلاؤ، موت یاد دلاؤ، اس میں آپ ڈر پائیں گے. کوئی زکوٰۃ و صدقات نہیں کرتا، آپ اس کو اللہ کا ڈر دلاؤ، موت یاد دلاؤ، وہ زکوٰۃ صدقہ کرنا چلیے ہمیشہ نہ بھی کر دو، اس ٹائم تو ڈر جاتا ہے. موت کا بیان آپ جب بھی سنتے ہوں گے تو دلوں کی کیفیت بدلتی ہوئی نظر آتی ہوں گی. جہنم کا بیان جب بھی سنتے ہوں گے دلوں کی کیفیت بدلتی ہوئی نظر آتی، چونکہ آخرت کی بات ہو رہی. تو موت کا تذکرہ، آخرت کا تذکرے سے غفلت انسان کے دلوں کو سخت کر دیتی ہے. اور موت اور آخرت کا تذکرہ جب انسان بار بار کرتا ہے اس کے دل نرم رہتے ہیں، اس کے دل نرم رہتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول فرمایا لذتوں کو مٹا دینے والی چیز موت کو بکثرت یاد کرو. اسی طرح آپ نے فرمایا اور کہا کہ قبرستان کو جایا کرو، اس لیے کہ اس سے تمہیں آخرت کی یاد آتی ہے. اور قبرستان میں جانا موت کا ہی تذکرہ ہے. تو میں کہوں گا میت کے ساتھ شامل ہوئیے، موتا کے گھر جایا کرے، نماز جنازہ میں شامل ہوئیے، تدفین قبرستان میں جا کے دیکھیے، وقتاً فوقتاً قبرستان میں رشتہ داروں غیر رشتہ داروں کے پاس جا کے ان کے لیے دعائیں مغفرت کیا کیجیے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، اور وقتاً فوقتاً موت کو یاد کرنے سے انسان کو کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو، اس کا دل نرم ہوتا ہے اور دلوں کی سختیاں کم ہو جاتی. یاد رکھیے آج ہم موت کو مکمل طور سے بھول گئے، ہمارے دل سخت سے سخت تر ہوتے چلے جائیں. ہمیں بتایا جا رہا ہے بھائی یہ غلط کر رہے ہو، اب چلنے تو دیکھا جائے گا. اس لیول تک آگے جب ہوں گا، جب دیکھا جائے گا، اس لیول پر آ چکے ہیں ہم لوگ. یاد رکھیے تو لہٰذا ہم کو اس چیز کو سمجھنا ہے اور موت کو کثرت سے یاد کرنا ہے. تیسرا کام یاد رکھیے جس کے نہ کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں، وہ یہ ہے یاد رکھیے اللہ کے فرائض میں کوتاہی کرنے سے یا اللہ کی نافرمانی سے دل سخت ہو جاتے ہیں. اللہ کے فرائض میں کوتاہی کرنے سے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے. آئیے میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو سورہ مائدہ کے اندر حکم دیا اور فرمایا اور کہا کہ ان سے 4 باتوں کا عہد لیا گیا تھا. 4 چیزوں کا عہد لیا گیا تھا. پہلے کیا عہد لیا گیا تھا کہ تم نماز قائم کرو گے، یہ ایک فریضہ ہے.
پھر عہد لیا گیا تھا کہ تم زکوٰۃ ادا کرو گے، پھر عہد لیا گیا تھا کہ تم رسولوں پر ایمان لاؤ گے، اور پھر عہد لیا تھا کہ قرض حسنہ آپس میں ایک دوسرے کو دیں گے. کہ تو یہودی سود پر پیسہ لیتے تھے تو اللہ نے کہا قرض حسنہ لو دو. 4 چیزوں پر عہد لیا. یہ عہد لینے کے بعد مطلب یہ 4 چیزیں ان پر واجب اور فرض کر دی گئی. اس کے بعد بھی وہ لوگوں نے کیا کیا؟ اس فریضے سے اپنا منہ پھیر لیا، اس فریضے کو نہیں مانا، نتیجہ دل سخت ہو گئے. سنیے اللہ کیا فرماتا ہے ان کے تعلق سے. اور اللہ فرماتا ہے کہتا ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 13 اللہ فرماتا ہے کہتا ہے پھر چونکہ انہوں نے اپنے عہد کو توڑ ڈالا لہٰذا ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا. کیا فرمایا اللہ نے کہ پھر چونکہ انہوں نے اپنے عہد کو توڑ ڈالا لہٰذا ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے. یہودیوں کو اللہ نے وعدہ لیا، 4 چیزوں کا وعدہ لیا. اس میثاق کو، اس وعدے کو انہوں نے توڑا، جس کے نتیجے میں اللہ کی لعنت ہوئی اور ان کے دل کو اللہ نے سخت کر دیا. تو یہاں پتہ چلا فرائض کو چھوڑنے سے اور اللہ کی نافرمانی کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں. فرائض کو چھوڑنے سے، اللہ کی نافرمانی کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے آج ہمارا حال کیا ہے. یاد رکھیے کتنے فرائض ہم پہ اللہ نے کیے ہیں. نماز 5 وقت کی، روزہ سال میں ایک بار رمضان کے مہینے کا، زکوٰۃ ہم کو دینا اگر مال نصاب سے اوپر پہنچتا ہے ہمارا تو سال میں جو ہے ایک بار 2.5%، اور الگ الگ اس کے جیسے جیسے مال کی الگ الگ اقسام ہوتی ہے. اسی طرح ہم کو اللہ نے مال و دولت دیا تو حج ہم کو کر کے آنا ہے نا، یہی چیزیں. لیکن آج بھی ان میثاق کو، ان وعدوں کو، ان عہد کو، ان فرائض کو ہم چھوڑ رہے ہیں. تو اللہ کی نافرمانی کی یہود نے، اور جو فرائض ان پر عائد کیے گئے تھے اس کو چھوڑا، جس کے نتیجے میں دل سخت ہو گئے. تو جو بھی انسان فرائض کو چھوڑتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے دل سخت ہو جاتے ہیں، سنگ دل بنتا جاتا ہے وہ انسان. یاد رکھیے تو سنگ دلی سے اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں فرائض کا اہتمام کرنا ہوگا. ہمیں اللہ رب العزت کی نافرمانی سے اپنے نفس کو بچانا ہوگا. اگر ایسا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے دل سخت کر دیے تھے اور وہ ہمارے بھی دل سخت کر سکتا ہے. یاد رکھیے. اور کیوں نہیں، اور ہمارے دل آج کیوں اتنے سخت ہیں؟ ہم جس کی کہیں رزیل، جس کو کہیں گے اخلاقی رزیلہ، رزیل لفظ سمجھتے ہیں ایک دم گھٹیا اخلاق آج ہم میں کیوں بھرے ہوئے ہیں؟ یہ دلوں کی سختیوں کا تو نتیجہ ہے کہ پڑوس میں ایک انسان بھوک سے مر رہا ہے اور ہم لوگ اپنی دعوتیں اور شادیوں میں گل چھڑ اڑا اڑا کے پریشان ہیں. لوگ مال و دولت کے لیے ترس رہے ہیں، اپنی بنیادی ضرورتوں پورا نہیں کر پا رہے. ہم لوگ اپنے مال کو جلا کر بھی پریشان ہیں کہ کیا کریں، زیادہ کہاں خرچ کریں. تو دل کی سختیاں نہیں تو کیا ہے کہ پڑوسیوں کو دیکھ کر، ماحول کو دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر بھی اپنے اصلاح نہیں کر پا رہے. کتنے دل ہمارے سخت ہو چکے ہیں. تو یہ تیسری اہم وجہ یاد رکھیے. آئیے چوتھی وجہ دلوں کے سخت ہونے کی وہ ہے گناہوں اور برائیوں میں مگن رہنا اور اللہ کی مغفرت طلب نہ کرنا. اس سے دل سخت ہو جاتے ہیں. گناہوں میں اور دنیا پرستی میں مگن رہنا اور اللہ کی مغفرت طلب نہ کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے. آئیے اللہ کیا فرماتا ہے. یاد رکھیے سورہ مطففین سورہ نمبر 83 آیت نمبر 14 میں اللہ نے فرمایا کہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. اللہ فرماتا ہے کہتا ہے ہرگز یہ بات نہیں بلکہ ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ لگ گیا تھا. ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ لگ گیا تھا. اور ہم جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک کالا داغ آ جاتا ہے، سپاٹ آیا تھا، بلیک سپاٹ. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، عمل چھوڑ دیتا ہے تو دھبا دھل جاتا ہے. اگر ایسا نہ کرا، دوسرا کرتا ہے تو پھر ایک اور سپاٹ، پھر تیسرا ایک گناہ کرا، ایک اور سپاٹ. ایسا کرتے 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 ایک زمانہ آتا ہے سارا دل کالا ہو جاتا ہے. اس کا یاد رکھ، سارا دل کیسا ہو جاتا ہے؟ اس کا کالا ہو جاتا ہے. یاد رکھ، دل پہ زنگ لگ جاتا ہے. یاد رکھ. اور دلوں کا زنگ نکالنے کے لیے تلاوت قرآن سب سے بہترین طریقہ ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم ضرور لیں گے کہ دل کو سنگ دلی کو ہٹانے کے لیے، نرم دل کرنے کے لیے کیا کیا کام کریں. ابھی سنگ دل کیوں ہوتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں. ٹھیک. تو یہاں سنگ دلی کی وجہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. کیوں؟ ان کے برے اعمال کی وجہ سے. تو اسی لیے میں نے کہا گناہوں کی وجہ سے اور مغفرت نہ طلب کرنے کی وجہ سے دلوں پر زنگ لگ جاتے ہیں، دل سخت ہو جاتے ہیں، دل پتھر جیسے بن جاتے. یاد رکھیے. اور آج ہم یہی حالت دیکھ رہے. یاد رکھیے کہ ہم برائیوں میں بالکل مگن ہیں، ہم برائیوں کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے اور چاہتے وہ قلب سلیم بھی مل جائے ہم، جس کو اللہ قبول کرتا ہے. قلب سلیم وہ دل ہے جس کو اللہ روز قیامت قبول کرے گا، جو پاک اور صاف اور نرم دل تھا، جو وہ لے کر آئیں گا قابل قبول ہے. کس کے خاندان سے، کس کا باپ ہے، کس کا بیٹا تھا، کوئی فرق نہیں پڑے گا اللہ تعالیٰ کو. قلب سلیم چاہیے اللہ ہے نا، وہ دل چاہیے قبولیت کے لیے اعمال. تو ہمیں وہ لے جانا ہے.
تو ہم جب اعمال گناہوں میں مگن ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے، تو ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے اور قلب سلیم نہیں ملتا ہے، یاد رکھیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ نے زنگ چڑھا دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ بھی دلوں پر زنگ چڑھا دیتا ہے۔ انشاءاللہ کئی موقع ملا تو دلوں کی کیفیت بھی ہم دیکھیں گے جو قرآن نے بیان کی، لپٹے ہوئے دل، تالا ڈالے ہوئے دل، زنگ لگے ہوئے دل، ہے نا، الگ الگ ہیں۔ قرآن نے الگ جگہ کہا، جیسا قرآن کو نہیں سمجھنے والوں کیا کہا، ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پہ قفل لگے، تو تالے والا دل ہے نا۔ کسی جگہ کہا منافقین کے تعلق سے کہ ان کا دل کے اوپر کور چڑھ چکا ہے، تو مطلب ڈھکا ہوا دل ہے، مطلب ان کے دل کے اندر ایمان جاتا ہی نہیں، تو ڈھکا ہوا دل ہوگا۔ تو تالے قفل لگا ہوا دل، کور چڑھا ہوا دل، زنگ لگا ہوا دل، ہے نا، یہ سب دلوں کے اقسام ہیں، یاد رکھیں۔ کبھی موقع ملا دیکھیں گے تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے بدلے کیا کیا، ان کے دلوں کو زنگ لگا دیا، ان کے دل سخت ہو گیا۔ یاد رکھیے، آئیے وہ پانچواں عمل جس کے کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں اور دلوں کے اوپر جو ہے زنگ لگ جاتا ہے، اور دل ایسے دل نہیں رہتے جو دل کو جس کے عمل کو اللہ قبول کرتا ہے، وہ یہ خواہشات نفس کی پیروی کرنا اور حق کا انکار کرنا۔ خواہشات نفس کی پیروی کرنا اور حق کے انکار کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 5 میں فرمایا اور کہا، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو کیا فرمایا، دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ اللہ یہ بات ہم سے پہلے لوگ یہود کے بارے میں کہہ رہا ہے، جب یہودی ٹیڑھے ہو گئے، مطلب حق آیا، نبی آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، دیگر انبیاءوں کی ایک بڑی جماعت، علماء لکھتے ہیں کہ ان کے پاس کہو بھائی 2000 انبیاء بنی اسرائیل میں سے، اس کے بعد بھی ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے، تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، صحیح راہ سے ہٹا دیا، دل کو سخت کر دیا۔ تو دلوں کی سختی کی ایک وجہ یہ یاد رکھیے کہ خواہشات نفس کی انسان پیروی کرے۔ خواہشات نفس کی پیروی کرنے سے کیا ہوتا معلوم، دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، جس کی جیتی جاگتی مثال یہود تھے۔ یہود نے حق آنے کے بعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، ان کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہونے کے بعد، حق ان کے سامنے واضح ہونے کے بعد بھی اس کو جھٹلایا، مطلب ٹیڑھے ہو گئے۔ آپ نے سب کچھ ایک آدمی کے ساتھ اچھا کیا، پھر بھی اس نے آپ کے ساتھ غلط کیا، تو آپ کیا بولتے، بہت ٹیڑھا ہو گیا دیکھتا اس کو میں۔ ان کے ساتھ سب کچھ اللہ نے کیا، اس کے بعد بھی انہوں نے حق کو انکار کیا اور وہ ٹیڑھے ہو گئے۔ تو اللہ نے فرمایا فلما زاغوا، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے ازاغ اللہ قلوبہم، تو ہم نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا۔ تو یہ دلوں کی سختی کی ایک وجہ اللہ کی نافرمانی، یاد رکھیے، اور اپنی خواہشات پہ چلنا۔ تو ہم اس بات کو تھام لیں، اس بات کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں، ہم کبھی بھی جو ہے اپنی منمانی، اپنی خواہشات کے مطابق نہیں چلیں گے، ہم اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے، تو انشاءاللہ العزیز ہمارے دل صحیح راستے پر ہوں گے، نرم ہوں گے اور قلب سلیم ہوں گے جب ہم مر کے اللہ کے پاس جائیں گے۔ اگر ایسا نہ کیا، اپنی خواہشات کی پیروی کی، آج کوئی ہو رہا، شادی بیاہ، میت، لین دین، معاملات، تجارت، بول چال، بات چیت، اٹھنا بیٹھنا، دعوت، سب اسی لحاظ سے ہوتی جو قرآن و سنت کے خلاف، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی میں، اس میں ہم خوش ہوتے ہیں۔ تو ہمارے دل پھر کیسے صحیح رہیں گے؟ جب ہم ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ہمارے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، جب ہم ٹیڑھے ہو گئے اللہ نے ہمارے حالات کو ہم پہ بدل دیا۔ اب وہ آیت کیا قرآن کی آپ نے نہیں سنی جس میں اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے حالات کو نہ بدلے۔ یہ بات کس کے لیے تھی؟ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا۔ ہم جب بھی اس آیت کو سنتے تو کیا سوچتے ہیں؟ اللہ کسی قوم کے برے حالات کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اچھے کام کر کے اپنے حالات نہ بدلے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر کیا کرتے سنیے، وہ فرماتے اللہ تعالیٰ کسی قوم کے اچھے حالات کو جب تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود گناہ اور معصیت کر کے اللہ کو مجبور نہ کرے کہ حالات کو بدل دے۔ یاد اس کے لیے تھی۔ تو اللہ تعالیٰ صحابہ سے کہہ رہا تھا کہ تمہارے یہ بہترین حالات اللہ نہیں بدلیں گا جب تک کہ تم خود کوئی ایسا کام نہ کرو کہ اللہ اس امن اور سکون والے اور مدینے والے اور اچھے حالات کو تم خود نہ بدلو۔ یہ اس کا معنی تھا کہ ہم لوگوں نے غلط کام کر کے اللہ کو مجبور کیا کہ ہمارے حالات بدلے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو بندوں کے ساتھ خیر کرنے کو بیٹھا ہے۔ وہ تو چاہتا ہے اس کا ہر بندہ ایمان لائے، وہ تو چاہتا ہے ہر بندہ ایمان لائے، تبھی تو انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، دنیا میں یوں چھوڑ نہیں دیا کہ جاؤ خود ڈھونڈو، مجھے خود ڈھونڈو حق کیا ہے، نہیں، اتنا سب کچھ گائیڈ کیا ہم، ہے نا۔ یہود نے یہی کیا، سرکشی کیا۔ آئیے منافقین کے تعلق سے قرآن کیا فرماتا ہے۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو آنکھوں میں ایک دوسرے کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے کیونکہ یہ لوگ ہے ہی ایسے جو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ جب کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو منافق ایک دوسرے کو اشارہ کر کے وہاں سے نکل جاتے تھے، کیوں؟ تو ابھی آیت آئی، ہم کو عمل کرو بولیں گے، اب آیت آئی صدقہ تو ہم کو دو بولیں گے، اب آیت آئی فلاں، نکل جاؤ ایسے۔
اور نکلتے ہو دے اشارہ کوئی دیکھے تو نہیں نا اپنے کو، چل نکل جاؤ، اور نکل جہاد کا اعلان ہو رہا خاموشی سے پیچھے سے اٹھ کے بھاگ جایا کرتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں جہاد میں سب کو جانا فرض ہوا کرتا، نکل کے بھاگ جاتے ایک دوسرے کو اشارہ کر کے، اور پوچھتے کوئی دیکھے تو نہیں کسی نے، تو اللہ فرما رہا ہے چونکہ انہوں نے اپنا منہ وہاں سے پھیر لیا واپس چلے گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا، مطلب شریعت کے احکام آتے تو منافق بھاگ جاتے تھے وہاں سے نکل کے، تو اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا۔ ہمارا حال بھی ہے، لوگ بولتے بہت ساری بار کہ کوئی گناہ ہے بول کے سننا نہیں، سنے تو پھر عمل کرنا پڑتا، لہٰذا وہ ایسی مجلسوں میں جہاں گناہ کے بارے میں بتایا جاتا بھاگ جاتے ہیں، قرآن کی آیت کو پڑھ کے سنایا تو دوڑنے لگ جاتے، کیوں؟ تو بولے سنے تو عمل کرنا پڑتا، منافق سن رہے تھے اور بھاگ رہے تھے کہ عمل نہ کرنا پڑے، ہم لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں ان سے بھی آگے بڑھ گئے، ہم تو سننے کو تیار نہیں، بولے سنو مت، سنے تو عمل کرنا پڑے گا، سبحان اللہ، آپ سمجھ رہے بات؟ اور یہ بات میں نے عملاً دیکھی، ہم جب کالج میں تھے تو ایک مرتبہ یہ ہے کہ ایک صاحب جو ہے گانا گا رہے تھے بہت زور سے، تو ہمارے ساتھ ایک جو ہے ایک عرب تھے، اور انہوں نے سوچا کہ اس کو نصیحت کرتا ہوں، وہ چونکہ گانا گا رہا تھا، الفاظ اچھے نہیں تھے، نصیحت کرنے کے لیے گئے، جیسے ہی اس نے دیکھا کہ نصیحت کرنے آ رہے ہیں، انہیں دونوں انگلیاں کان میں ڈالا اور بھاگنے لگا، لٹرلی بھاگا، اور وہ اس کے پیچھے بھاگ رہے اور یہ آگے بھاگا۔ انہوں نے بولا میں تو آج سناؤں گا، پھر ایک مقام پہ جا کے اس کو پکڑ کے اس کے دونوں کانوں میں سے انگلیاں نکال کے انہوں نے سنا ہے، جب سن لیا تو بولا رہے یار اب عمل کرنا پڑے گا نا، آپ سمجھ رہے؟ مطلب وہی کانسیپٹ ہے، یہ لوگ کیا کرے، آیت سن رہے ہیں پھر اشارہ کرے دوسرے کو مجلس میں سے اٹھو نکلو، نکلنے کے بعد پوچھ رہے کسی نے دیکھا تو نہیں اپنے کو، اپنے نکلے وہاں سے کیونکہ آپ عمل کرو بولیں گے اپنے، تو جب انہوں نے یہ حرکت کی اللہ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، پھیر دیا اللہ نے ان کے دلوں۔ آج ہمارا حال بھی یہ ہے، ہم میں سے اکثر لوگ قرآن حدیث اس لیے بھی نہیں سنتے، بولے سنے تو بیٹے عمل کرنا پڑے گا، لہٰذا نہیں سنے تو ہم بچ جائیں گے، کہ نہیں سنے تو آپ بچ جائیں گے، اگر نہیں سنے تو کوئی بچ جائیں گا تو سب سے پہلے کافر بچ جائیں گے، کیونکہ ان کو نہیں معلوم اسلام حق ہے، ہم نہیں بچیں گے، پہلے ہم کو تو معلوم اسلام کیا ہے۔ سمجھو میرے بھائیوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ان منافقوں کے جیسے ہمارے دل بھی سخت کر دے اور ٹیڑھا کر دے۔ آئیے چھٹا وہ کام جس سے کرنے سے دلوں میں سختیاں آ جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ زیادہ ہنسنا اور لہو اور لعب میں مشغول رہنا، زیادہ ہنسنا اور لہو اور لعب مطلب کھیل کود میں مشغول رہنا، لہو اور لعب کے کاموں میں مطلب بیکار کے کاموں میں اور کھیل کود میں مطلب دنیا کو کھیل تماشا سمجھنا، اس کے اندر سیریسنس لا کے اچھے عمل نہیں کرنا، چلتا ہے بولنا، ہنسنا خوب، یہ یاد رکھیے دلوں کی سختی کی ایک وجہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت، آپ نے فرمایا تم زیادہ نہ ہنسا کرو کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، تم زیادہ نہ ہنسا کرو کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے اپنی زندگی کو کھیل تماشا ہی بنا لیا، دن اور رات صرف ہنستے رہتے ہیں، ہنسنا ہے، مسکرانا ہے، اس میں منع نہیں ہے، قہقہ بھی کبھی لگا لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے لیکن پھر بھی جائز ہے، لیکن پوری زندگی اس میں گزر رہی، کوئی آیا تو ہنسی، کوئی جا رہا تو ہنسی، بیٹھے تو ہنس رہے، اٹھے تو ہنس رہے، میت میں کھڑے بھی تو ہنس رہے، کسی مطلب صرف ہنسی کا رہتا، اور آپ وہ مجلس کو دیکھ سکتے جمع ہو کے خالی ہاں 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 آوازیں چالو رہتے، بولیں گے یار ان کی زندگی کیا ہے، صرف ہنس رہے، زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے جو حالات قبر کے بتائے گئے اور موت کی بات کی کیفیت جو میرے سامنے لائی گئی، اگر تمہارے سامنے لا دی جاتی تو تم زیادہ روتے اور بہت کم ہنستے، یہ ایک روایت میں تم ہنسنا بھول جاتے، سمجھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا بہت زیادہ کثرت سے ہنسنا اچھی بات نہیں، تھوڑا بہت ہنسنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مذاق نہیں، ہنسی اور مذاق کے آداب، اس سے پورا میرا ایک تفصیلی لیکچر ہے کہ ہنسی کرنا، مذاق کرنا، تھوڑا بہت ہنسنا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں، لیکن بکثرت ہنسنا اور ہنستے ہی رہنا، قہقہ لگانا اور بکثرت سے قہقہ ہی لگانا، پوری زندگی کو کھیل کود بنا دینا، یہ بالکل جائز اور پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ دلوں کو یاد رکھیے مردہ کر دینے والا عمل ہے۔ تو لہٰذا ہنسیے، حشاش اور بشاش رہیے، تبسم جس کو کہتے ہیں مسکرائیے، تھوڑا ہنسیے، کبھی کبھار قہقہ لگانا بھی جائز ہے، حرام نہیں ہے، لیکن ہمیشہ کرنا منع ہے، تو ہنسی اسے منع نہیں ہے، لیکن ہمیشہ ہنسنا، لہو اور لائف سمجھنا دنیا کو، ہر چیز کو نماز پڑھے گا دیکھا جائے گا، فلاں کرے گا ہاں ہاں دیکھا جائے گا، زکوٰۃ کا ہاں ہم تو کبھی دیے نہیں آج تک، صرف ہنستے ہیں ایسے لوگ۔ اور آج بھی دیکھیے آپ لوگوں کو جب کوئی بات آپ کی ٹالنا ہے تو کیسا کرتے ہیں؟ ہنس کے ٹالتے ہیں، چلو نماز کو ہتا میں جا، ابھی بھی ہنسی، سیریسنس نہیں ہے کہ میں کیوں نہیں جا رہا ہوں، تو گویا پوری زندگی انہوں نے ہنستے میں لگا دی۔ یہ چھٹا عمل تھا، یاد رکھیے، اور یہ 6 بڑے بڑے اعمال یاد رکھیے جن کے کرنے سے دل ٹیڑے، سخت، خراب، مردہ، بیکار ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے، تو دلوں کو سخت کرنے والے اعمال ہے۔ اسی طرح 7واں عمل یاد رکھیے، دنیا کی لذتوں میں اور آسائشوں کے حصول کے لیے
ہر طرح کے کام کرنا، مارے مارے پھرنا اور آخرت کے لیے کوئی تیاری نہ کرنا. مطلب دنیا کے لیے پوری کوششیں کرنا اور آخرت کے لیے کوششیں نہ کرنا، یہ بھی دل کی سختی کی وجہ ہے. اور آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں جب آدمی کا ٹارگٹ اور ایم دنیا ہو جاتا ہے، آخرت نہیں ہوتا، تو اس کے دل خود سخت ہو جاتے ہیں. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے رشتہ داروں کو ان کا حق دو، ان کو مال سے مدد کرو. جب آدمی کا ٹارگٹ دنیا ہو جاتا ہے بولتا ان کو دیں گے تو میں غریب ہو جاؤں، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. لیکن جب آخرت اس کا مقصد ہوتا ہے تو بولتا ہے ان کو دو، اس لیے کہ یہی تو میرے نجات کا ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ آخرت میں، ہے نا، یہی تو میرے نجات کا ذریعہ بنیں گے آخرت. تو دنیا جب ٹارگٹ بن جاتی ہے تو دل سخت ہو جاتے ہیں، اور آخرت جب ٹارگٹ ہوتا ہے تو دل نرم ہو جاتے ہیں. تو دنیا کے لیے کوششیں کرنا اور آخرت کو بھول جانا، یہ دلوں کی سختی کی وجہ ہے. اور آج اکثر ہم میں سے لوگ جو سنگ دل ہو گئے ہیں وہ صرف اور صرف اس لیے ہو گئے کہ ٹارگٹ دنیا ہے، جس کے لیے کتنے سارے نقصان اپنے آخرت کے ہم کر رہے ہیں اندر کی. حق مارنا، رشتوں کو توڑنا، زکوٰۃ نہ دینا، صدقات نہ کرنا، جس کا حق مال میں نہ دینا، لوگوں کی مدد نہ کرنا، یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ مدد کروں گا تو دنیا میری چلے جائیں گے، میں پیچھے ہو جاؤں گا، وہ میرے برابر آ جائیں گے، وہ میرے ساتھ آ جائیں گے، اور ہم چھوڑ دیتے. آخرت کو ٹارگٹ کیجئے، دنیا کو ٹارگٹ نہ بنائیے. یاد رکھیے 7واں عمل تھا. 8واں عمل یاد رکھیے جس کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے وہ یہ دنیاوی محفلوں میں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں اور فضول گفتگو کرنا. اس سے بھی دل سخت ہے. دنیاوی مجالس سے بیٹھنا اور فالتو باتیں، دنیاوی مجالس میں بیٹھ کر دنیا کی خیر کی باتیں کرنا بھی جائز ہے، کہ تجارت کیسی کرنا، بزنس میں کیا چل رہا، مارکیٹ میں کیا چل رہا، کیا نئے پروڈکٹس آئے، کیا نئے ایپس آئے، بزنس پروموشن کیسے کرنا، یہ سب اچھی بات کام ہے نا. لیکن مارکیٹ میں فضول مجلسوں میں بیٹھ کر فضول باتیں کرنا، یہ جو ہے دلوں کو سخت کرنے والا عمل ہے، اور یہ کثرت سے ہو رہا ہے. اور اس کی کچھ باتیں آگے پیچھے کی میں پہلے لے چکا ہوں. 9ویں چیز یاد رکھیے جس سے دل سخت ہو جاتے وہ یہ ہے فضول اور بیہودہ چیزوں کو دیکھنا. اس سے بھی دل سخت ہو جاتے ہیں. فضول اور بیہودہ چیزوں کو دیکھنا، میں سمجھتا ہوں یہ 9 پوائنٹ کے اندر تو آج کل سوشل میڈیا کا ہر وہ کام جو کام فضول ہے اور بیکار ہے اس کو دیکھنے میں ہم کر رہے ہیں. دیکھی جانے والی فضول چیزوں سے دل سخت ہوتے ہیں، یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پریکٹیکلی آپ سمجھ سکتے ہیں، پریکٹیکلی آپ سمجھ سکتے ہیں، ہے نا. ایک بچہ ہے، اس کو جانوروں کو مارنے کی ویڈیو دکھائی، آپ 2 4 5 10 ویڈیو دیکھنے کے بعد وہ بھی جانور کو مارنے میں کوئی برائی محسوس نہیں کرے گا. کیوں؟ دیکھنے سے اس کے دل میں وہ برائی نہ رہی، اس کا دل سخت ہو گیا. کسی انسان نے کبھی قربانی نہیں دیکھی تھی، ذبح ہوتے ہوئے جانوروں کو نہیں دیکھا تھا. جب پہلی بار دیکھتا ہے کیا حال ہوتا ہے نا، پسینے چھوٹ جاتے ہیں. لیکن جب وہ بار بار دیکھتے رہیں گا تو وہ اس چیز کا عادی بن جاتا ہے. لیکن یہ تو جائز کام تھا، لیکن اس کے بعد وہ لوگ جانوروں کو مارنا، انسانوں کو مارنے کی چیزیں دیکھیں گا، پھر وہ سخت دل بنتا چلا جائے. تو گناہوں کو بار بار دیکھنا، گناہوں کو بار بار جس کو اس میں وقت ضائع کرنا، اس سے کیا ہوتا ہے معلوم؟ بیہودہ چیزیں دیکھنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں. آج ہمارے بچے کیا دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیے، میجورٹی آف کنٹینٹ ہم اور ہمارے بچے جو دیکھ رہے ہیں وہ ایسا بیکار اور فضول کنٹینٹ ہے جس کے نتیجے میں برائیاں ہمارے سماج میں پھیلتی جا رہی ہے. یاد رکھیے بہرحال وقت کو ضائع کرنا، تو جو چیز ہم دیکھتے ہیں اس سے ہمارے دلوں پہ اثر پڑتا ہے. جب ناچ گانا دیکھتے ہیں تو ناچ گانا ہو سکتا کرتے نہیں ہوں گے، لیکن پھر جب کرنے کا موقع ہے یا کسی کو کرتے دیکھے تو برائی بھی دل میں واقعی نہیں رہتی. یاد رکھیے 10 اور آخری پوائنٹ جو آج ہم لیں گے دلوں کی سختیوں میں وہی ہے دین کو سمجھنے اور سنجیدگی کی کوشش نہ کرنا. جس کو ہم کہیں گے دین کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا سنجیدہ، اور بنیادی مسائل سے جہالت کو برتنا، یہ بھی دل کی سخت ہونے کی ایک اہم وجہ. یاد رکھیے کہ آج ہم دین کو سمجھنے کی ذرہ برابر بھی کوشش نہیں کر رہے ہیں. یاد رکھیے ذرہ برابر بھی کوشش دین کو سمجھنے کی آج ہماری نہیں ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے دل سخت سے سخت ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو دلوں کی سختیاں ہمیں اگر ختم کرنا ہے تو دین کو ہمیں سمجھنا ہے، اس کے بنیادی مسائل کو ہمیں سمجھنا ہے. آج کتنی عجیب بات ہے، یاد رکھیے. اور اللہ ہمارے دلوں کو سخت کیوں نہ کرے، جو دین اور شریعت اس نے ہمیں دی، جس کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بکثرت جماعت اپنی جان اور مال کی قربانیاں دیتی چلی آئی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ نے کتنی قربانیاں اس امت کے لیے دی. اس کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے ایک لمبے عرصے تک قربانیاں دی. اور اس کے بعد بھی آج ہمارا حال یہ کہ دین کے بیسک نالج، بنیادی علم بھی ہم کو نہیں، بیسک نالج بھی ہم گین نہیں کرتے ریلیجن کی. یاد رکھے دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں تو ماشاءاللہ کتنے سال لگاتے ہیں ہم. اب کیا بتاؤں میں، اگر ایک آدمی گریجویشن کرتا تھا ایٹ لیسٹ 15 ایئرس پڑھتا ہے، پوسٹ گریجویشن کرتا تھا ایٹ لیسٹ 17 to 18 ایئرس پڑھتا ہے، اور اس کے بعد پوسٹ گریجویشن کیا ہے ایم فل ڈاکٹریٹ کرتا ہے تو ایٹ لیسٹ وہ جو ہے 20 to 22 ایئرس پڑھتا ہے. لیکن دین کے معاملے میں ہمارا حال یہ ہے کہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی، دنیا کے علامہ بننے کے بعد بھی، اسلام کا، دین کا بیسک نالج بھی ہمارے پاس نہیں، بیسک نالج بھی نہیں. یاد رکھیں فرض نماز کو تو وضو کی ضرورت ہے، نفل کو وضو کی ضرورت ہے نہیں ضرورت ہے. نوجوان سوال کر رہے ہیں کہ فرض کو تو معلوم ہے لیکن نفل نماز کے لیے کیا ہے.
سمجھ رہے آپ؟ مطلب ایسی حالات ہے، علم کی اتنی کمی اسی کو انتہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کبھی نہیں معلوم، کتنا بنیادی سوال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے سب سے زیادہ محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، لوگوں کو نہیں پتا ہے، لوگوں کو یہ چیز نہیں پتا ہے، یاد رکھیے یہ بہت امیزنگ چیز ہے، یاد رکھیے بہت امیزنگ چیز ہے۔ آپ تعجب کریں گے، ایک صاحب نے مجھے ایک سچا واقعہ بتایا مدینے کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ میں مدینے میں 25 سال سے ہوں، 25 سال سے، تو میری عادت لوگوں سے ایسی جب میں ڈراپ کرتے مسجد نبی کے پاس سے گزرتے تو پوچھتا ہوں یہاں کیا ہے، یہاں کیا ہے۔ تو ایک شخص سے میں نے ایک بار جو ہے ڈرائیو کر رہا تھا میری گاڑی، تو میں نے پوچھا یہاں کیا ہے، مدینہ میں ہے، مسجد نبی کے پاس سے ڈرائیو کر کے گاڑی لے جا رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا یہاں کیا ہے، تو اس نے کہا مجھے نہیں معلوم، بس ایک مسجد ہے اتنا معلوم ہے، مجھے نہیں معلوم یہاں کیا ہے، صرف اتنا معلوم ہے کہ ایک مسجد ہے۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہاں کیا تھا، یہاں لوگ آتے تو مسجد کے ساتھ یہاں اور کیا ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین وہاں ہوئی ہوئی، اس کو صرف اتنا معلوم ہے کہ یہاں ایک مسجد ہے اور لوگ نماز کو جاتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے مکہ اور مدینہ کے اندر غیر مسلموں کی انٹری نہیں ہے، ان کے لیے الگ شہرا ہے جو ادھر سے باہر سے سٹی کے نکل جاتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ مسلمان ہیں۔ اور یہ 10-12 سال سے بتانے لگا میں ٹیکسی ڈرائیو کرتا ہوں، اور اس نے آج تک مسجد نبوی میں جانے کی اس کو کہیں گے توفیق اس کو نہیں، اس نے مسجد میں کبھی گئے تو اس نے کہا یہاں مسجد ہے لوگ نماز کو جاتے ہیں، اس کے علاوہ کیا ہے، تو مجھے نہیں معلوم اس کے علاوہ کچھ بھی ہے۔ تو اس نے 10-12 سال کے اس کے کیریئر میں کبھی مسجد نبی میں نماز نہیں پڑھی مدینہ میں رہنے کے باوجود، اور اس کو یہ نہیں پتا کہ مسجد نبی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک، اور وہ مدینہ میں 1 دہائی سے زیادہ سے ٹیکسی چلا رہا ہے۔ یہ دوری یاد رکھیں، اور یہ بات حقیقت ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، میرا خود کا ذاتی تجربہ، میں جب سفر کے لیے گیا ایک بار مکہ، تو بھائی جی خیالات آتے ہیں دل میں، تو خیال آ گیا لوگوں سے بات کریں، کچھ عربوں سے کچھ لوگوں سے ملاقات کی، ایکسپرٹ سے ملاقات کی، تو لوگوں سے سوال کی، لوگوں سے سوال کی کہ آپ کتنے دن سے مکہ میں اور آپ کا حج ہوا کیا؟ تو آپ یقین نہیں جانیں گے ایسے بھی لوگ ملے جو 50 سال عمر ہوگی، مکہ میں پیدا ہوئے، مکہ میں ہیں، لیکن حج نہیں کرے آج تک۔ جبکہ مکے والوں کے لیے کیا مسئلہ ہے حج کے لیے، ان کا تو گھر سے نکلنا ہے، پیدل جانا ہے سیدھے اٹھ کر، حج نہیں کیا انہوں نے، پیدا ہوئے وہاں، اور کچھ نے تو بتایا مر کھپ گئے، بولے حج نہیں کی کبھی۔ ان کو تو حج فرض کے لیے ان کو تو پیسے کی بھی ضرورت نہیں نا مکے والوں کو، ارے روپیہ خرچ نہیں ہوتا ہے، گھر سے حرام مان کے نکلنا ہے ان لوگوں کو، تو آپ سمجھ رہے ساری چیزیں پیدل کر سکتے، 5-10 کلومیٹر کے دائرے میں پورا حج ہو جاتا ہے ان کا۔ حج نہیں کیا، مر کھپ گئی نسلیں، آپ سمجھ رہے بات کو، مر کھپ گئی نسلیں، حج نہیں کیا انہوں نے۔ ٹریول ٹورس والے جو ساتھ چل رہے تھے، کچھ ٹورس والوں سے بات چیت ہوئی جو لوگ حاجیوں کو لے کے چلتے ہیں، ان کو دیکھ کر ہم کو حسرت ہو رہی تھی، کتنے خوش نصیب ہے، عمرہ کے ٹورس لے جاتے ہیں، حج کے ٹورس لے جاتے ہیں، تو کتنے عمرہ کر لیے ہوں گے، کتنے حج کر لیے ہوں گے۔ جب بات ہوئی تو ایسے ٹور آپریٹرز کے کام والے لوگ جو ساتھ آتے ملے، جنہوں نے حاجیوں کو پتہ نہیں دہائیوں سے لا رہے، ایک بار بھی عمرہ تک نہیں کیا انہوں نے، معلوم عمرہ بھی نہیں کیا، حج تو بہت دور کی بات ہے، عمرہ نہیں کیا۔ ہندوستان سے نکلے تو ہاتھ پیر انگلیوں میں گلے میں سونا بھرا ہوا، اور وہاں پرابلم ہوتی بول کے پھر نکال کے تھیلی میں ڈال کے بند کر کے رکھ دیے۔ پان بیڑی اور حقوق کے انتظام بلیک میں لے جا رہے ہیں، اور مجلس جمتی ہے آپریٹرز کی، جو لوگ عمرہ حج کو لاتے ہیں لوگوں کو، کبھی مسجد نبوی اور مسجد حرم کی زیارت بھی نہیں کرتے ہیں، اور پورا دن 30-30 40-40 دن حقے جلاتے ہیں، راتوں میں پڑیا، جبکہ لیگل ہے وہاں، کھاتے پیتے ہیں اور بہترین زندگی گزارتے ہیں 40-50 دن کی، پھر آگے چلو واپس جانا انڈیا، اور آ گئے تو ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ ہندوستان سے جا رہے ہیں، ان پہ خرچ ہو رہا ہے، جا کے میں اللہ کے گھر کی زیارت تو کر لوں، مسجد نبوی کی زیارت تو کر لوں، نصیب نہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے۔ تو آج دین کا حل ہمارا ایسی ہو چکا ہے، سیریسنس نہیں ہے دین کے علم کے معاملے میں، سیریسنس نہیں ہے دین کے اعمال کے معاملے میں۔ میں نے یہ 2 مثالیں مدینے اور مکہ کی دی، یہ مدینے کی مثال تو کسی نے مجھے بتائی تھی، مکہ کی مثالیں میں نے اپنی ذاتی دی، یاد رکھی۔ میں نے خود لوگوں سے پوچھا، آپریٹر سے بات کی، کتنے سالوں سے آ رہے ہو، کب سے یہاں لوگوں کو لاتے ہو، کیا کرتے ہو؟ تو بس یہاں آ جاتے ہو، ادھر سے ایک آتا، ادھر سے ایک آتا، پاکستان سے ایک آتا، بنگلہ دیشی کا آتا، اپنی سب کی جوڑی جم گئی، انہیں فلاں حقہ لاتا، انہیں یہ لاتا وہ لاتا، شام میں وہ ہوٹل ہے، یہ لوگ وہاں چھوڑ کے آئے تھے، ہم یہاں بیٹھ جاتے، وہاں چھوڑ کے آئے تھے، فلاں کرتے۔ تم بھی تو حج کر لو، تم بھی تو کوشش کر لو۔ اور کوشش کرنے والے کیسے ہوتے، ایک ذاتی اگزامپل دیتا ہوں۔ ایک شخص تھا جو ہوتا ہے ایسے لوگ جن کو کام کاج کم ملتے ہیں، لیکن وہ اقامہ وغیرہ نکال لیتے ہیں، سعودی وغیرہ میں کام کو آ جاتے ہیں، تو اس سے بات چیت کی گئی کہ بھائی یہ حج کا سیزن ہے، ہم کو 10-12 دن کے لیے ایک آدمی چاہیے، ہیلپر چاہیے۔ اس نے کہا بالکل میں ہیلپ کروں گا، میں پوری کوشش ہی کروں گا، اور ہیلپ کرنے کے ساتھ ساتھ لیکن میں ایک اجازت چاہوں گا، میں بھی حج کروں گا۔ اب سب لوگوں کو تعجب ہو رہا تھا کہ حج کریں گا تو ہیلپ کیسا کریں گا ہماری، اس کو رکھ رہے اسی کام کے لیے کہ ہمارا ہیلپ کرے۔ تو اس نے کہا لیکن میں حج نہیں کروں گا تو میرے یہاں آنے کا فائدہ بھی کیا ہوگا؟ تو کہا کتنے سالوں سے یہاں ہوں؟ تو کہا میں 5-7 سال ہو گئے اپنے ملک سے، وطن سے آ کے یہاں۔ وہ تو کتنے حج کے؟ کہا ہر سال کرتا ہوں۔
1 بھی سال چھوڑتا نہیں ہوں میں. تو کہا ہر سال ایسی کام کرتے کر. ہاں کام کرتے کر. تو اس نوجوان کو میں نے دیکھا، جو میں نے دیکھا خیموں میں، وہ 2 سے 3 گھنٹے صرف سوتا تھا ایک دن میں، چونکہ وہ دوسروں کے کام بھی اس کو کرنا ہے. حاجی اٹھنے سے پہلے تیاری کرنا اور حاجی سونے تک اس کو جاگنا پڑتا تھا، لیکن اس کا عزم یہ تھا کہ مجھے بھی حج کرنا ہے. تو اس کے عزم کا نتیجہ یہ تھا کہ 2 سے 3 گھنٹے سو کے اس نے اپنا بھی حج کیا. اور حج میں سارے وہ محنت کے کام کرتا تھا، مشقت کے، سامان اٹھا کے لے جانا، کھانے کا سامان مینا تک پہنچانا ہے تو ظاہر سی بات ہے گاڑیاں نہیں آتی اندر، کاندھوں پہ ڈال کے لاتا تھا، سب کرتا تھا. تو ایکسٹراڈنری مشقت جو ایک عام آدمی نہیں کر پاتا، لیکن اس کا جذبہ تھا کہ میرا حج بھی ہو جائے. ایسے بھی لوگ ہیں ان کو اللہ نے توفیق دے رکھی، اور ایسے بھی لوگ ہیں جو پھکٹ چھاپ، مال و دولت کی کوئی کمی نہیں، وہاں ٹور آپریٹر بھیج رہا، جا بھائی جا، یہ صرف حاجیوں کے اندر بھر رہے بکری میں، چل بیٹھ یہاں ہو کر وہاں پہنچا رہے، چل یہ کھا یہ پی یہ کر، اور اپنا کام ہے کھانا پینا، تمباکو، بیڑی، پان، حقے اور مٹر گشتی جس کو بولیں گے، پورے رشتہ داروں کے پاس جانا، ملاقاتیں کرنا. حالانکہ حج نہ بھی کرے تو حاجیوں کی خدمت کر کے کیا کر سکتے ہیں. اور 20 سال سے حاجیوں کو لے جا رہے، ایک حج نہیں کیا. ہر سال سینکڑوں بار عمرے کو لے جاتے لوگوں کو، ایک عمرہ اپنا نہیں کیا. ہاں یار بولے اب جمتا، اگلی بار دیکھیں گے، آئیں گے ٹور. یہ حال ہے. اور ایک جذبہ تو بہرحال دین، علم سیکھنے کا جذبہ، دین کو سمجھنے کا جذبہ، دین سے واقفیت حاصل کرنے کا جذبہ اگر نہیں ہوگا تو دن سخت ہوتے جائیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا ادھر سخت دل کا کہ اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو قبول نہیں کریں گا. اور اللہ تعالیٰ صرف قلب سلیم جو لے کر آئیں گا اس روز، جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دعوت دیتے وقت کہا تھا کہ صرف میرے والد مال و دولت وہاں لڑکے نہیں کام آئیں گے، صرف وہ کام آئیں گا جو جس کو اللہ عطا کر دے قلب سلیم، بہترین، ایک پاک، شفاف، نرم، اللہ کا تقوی رکھنے والا، تقوی کے ڈر سے اعمال کرنے والا، نیکی کی طرف رغبت پانے والا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والا. وہ دل ہوں گا کہ جو حسد سے، کینہ سے، برائیوں سے پاک ہے، وہ کامیاب ہوں گا. تو قلب سلیم ہمیں لے جانا ہے. تو یہ بہرحال مختصر سے 10 اسباب میں نے رکھے، دلوں کے سختیوں کی وجوہات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی.